وہ بیٹیاں جن کی پہلی عید ہے اپنے سسرال میں، ان کی طرف سے بڑی محبت بڑی خواہش آ رہی تھی کہ پلیز ہم کو کچھ بتائیے کہ اس عید کو ہم کیا کریں کہ یہ زیادہ میٹھی ہو جائے، کیونکہ یہ سوال کچھ عقل مند لڑکیوں نے پوچھا اور میں جانتا ہوں آپ بھی ان میں سے ہو سکتی ہو۔ اور یہ جو 6 کام آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ 6 کام آپ کی عید کو لٹرلی آپ کی عید کو بنا دیں گے۔ کہتے ہیں بڑے دنوں کے دن جو ہوتے ہیں اس میں بڑوں کو بڑا مان لیتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی چتر چالاک ہو، جتنے مرضی امیر ہو، جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو، اگر آپ کو یہ خوبی آپ کے اندر نہیں ہے دل رکھنے والی، اگر آپ کے اندر یہ انداز نہیں ہے، یہ ادا نہیں ہے، دیکھیں لڑکے کچھ اداؤں پہ مرتے ہیں، وہ عام طور پہ ناز و انداز ہوتا ہے، شادی کے بعد ناز و انداز پہ کم مرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ کی اکیلی آنکھوں کو جو اچھا لگتا ہے یہ ساری دنیا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو رمضان بھی مبارک، چاند رات بھی مبارک اور عید بھی مبارک۔ یہ اتنی ساری مبارکوں کی خوشی میں وہ بیٹیاں جن کی پہلی عید ہے اپنے سسرال میں، ان کی طرف سے بڑی محبت بڑی خواہش آ رہی تھی کہ پلیز ہم کو کچھ بتائیے کہ اس عید کو ہم کیا کریں کہ یہ زیادہ میٹھی ہو جائے۔ انفیکٹ یہ سوال ہی بہت میٹھا ہے، یعنی جو لڑکی یہ سوال کر سکتی ہے اس سے محبت کی جا سکتی ہے، اس کا خیال کیا جا سکتا ہے، اس کو آنکھوں میں بسایا جا سکتا ہے، اس کو اپنی دعاؤں کا مرکز بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ لڑکیاں انفیکٹ سچی بات بتاؤں تھوڑی کم ہیں، کیونکہ عام طور پہ لڑکیاں سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں، اپنے بارے میں، اپنا حسن، اپنی آنکھیں، اپنا میک اپ، اپنا چہرہ، اپنے کپڑے، اپنی خوشی، اپنا دن، اپنا میاں، ایوری ٹائم ان کے پاس اپنا میرا 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 کا بڑی شاندار گردان ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ سوال کچھ عقل مند لڑکیوں نے پوچھا اور میں جانتا ہوں آپ بھی ان میں سے ہو سکتی ہو، اور یہ جو 6 کام آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ 6 کام آپ کی عید کو لٹرلی آپ کی عید کو بنا دیں گے۔ پر یہ 6 کام عید سے ایک دن پہلے، عید چاند رات کو کرنے والے ہیں۔ اب سوچیں گے کہ اس وقت تو سب تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ایسا کیا کروں کہ میری عید بن جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بنیاد بنتی ہے پہلے، پھر مکان کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے چاند رات کو اپنی ساس کے پاس جانا ہے، یہ پہلا کام بتا رہا ہوں، اور ان سے کہنا امی صبح آپ نے کیا پہننا ہے، 2 سوٹ دکھائیے مجھے۔ تو بیٹا ہم صبح دیکھیں گے، صبح دیکھتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، اصرار کر کے 2 سوٹ نکال لیں، پھر آپ نے ایک جو ان کو زیادہ سوٹ کرے، جو آپ کا دل مانے کہ میری ماں کو یہ سوٹ کرے گا، پھیکا نہیں دینا۔ اور ساتھ کہنا کہ آپ کے کلر چونکہ فیئر ہے، آپ کے کلر کے اعتبار سے یا قد کے اعتبار سے یہ آپ کو سوٹ کرے گا، جچے گا۔ پھر آپ نے اس کو استری کرنا ہے اور لٹکانا ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے ان کے مطابق جوتے ان کو نکال کے دینے۔ ماؤں کے پاس عام طور پہ جوتے گنے چنے ہوتے ہیں، تو جو نکالیں اس کو اپنے ہاتھ سے کپڑا پھیر کے پالش کر کے چمکا کے وہاں رکھنا ہے، اور پھر اماں سے کہنا کہ اماں صبح آپ نے کتنے بجے تیار ہونا ہے۔ تو وہ پوچھیں گے بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بس مجھے 5 منٹ چاہیے۔ تو جب صبح 5 منٹ آپ کو ملے تو اس وقت آپ نے اپنی ساس کے ہونٹوں پہ لپسٹک لگانی ہے، پتلی ہلکی ذرا، اور اگر تھوڑا سا آپ یہاں بھی ان کو یہاں بھی کاجل واجل لگا دیں گے، وہ سک کرنا چاہیں سک کروا دیجئے، لیکن انہیں فیل ہو کہ ان کی بیٹی ان کو تیار کر رہی ہے، بہو نہیں تیار کر رہی۔ یہ پہلا گر ہے، اتنا سچا، اتنا شاندار۔ آپ کو پتہ ہے سچائی اور محبت ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں میں بڑا دم ہوتا ہے، دونوں میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ اپنے کمرے میں آؤ گے اور پھر آپ اپنے میاں سے پوچھو گے آپ نے صبح کیا پہننا ہے۔ عام طور پہ علم ہوتا ہے کہ کون سا جوڑا، تو وہ جوڑا نکالیں، اگر وہ درزی سے آیا ہوا ہے، وہ دھوبی سے آیا ہوا ہے، اس کو پریس کریں، لٹکائیے، اس کا جو جوتا دینا ہے وہ دیجئے، ساکس پہننی ہے وہ دیجئے، اور ساتھ ہی جینماز نکال کے رکھیے جو صبح وہ ساتھ لے کے جائیں۔ اور اگر آپ کا میاں اور آپ کی ساسو جی اکٹھے اور سسر بھی کہیں اکٹھے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو پھر بیٹا جی جب آپ بیٹھنے لگیں تو اگر گاڑی آپ کا میاں چلا رہا ہے تو پھر آپ نے گاڑی کا دروازہ کھولنا ہے اور اپنی ساسو ماں سے کہنا اماں جی آئیے، یہ گاڑی آپ کی دعا سے آئی ہے، یہ گاڑی، یہ زندگی
آپ کی دعا سے اچھی ہے تو آپ ہی کا حق ہے، اور جب تک وہ زندہ رہیں ان کو آگے بٹھائیے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ساری عمر پڑی ہے آپ کو گاڑی کے آگے بیٹھ کے مزے کرنے کی، اور ویسے بھی بیوی سامنے بیٹھی ہو تو شوہر عام طور پہ اس سے گل ہی نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے یہاں تو لطیفہ مشہور ہے کہ اگر ڈرائیور اور ساتھ والی خاتون آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دونوں لو برڈز ہیں، اور اگر دونوں پکا سا منہ کر کے باگڑ بلے بن کے بیٹھے ہیں اور سامنے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے روٹھے ہوئے ہیں اور میاں بیوی ہیں۔ تو سامنے ساتھ بٹھا کے، میاں لوگ عام طور پہ بہت رومانچک ہوتے نہیں ہیں، ان کو رومانس صرف اپنی دوستوں پہ آتا ہے، بیویوں پہ کم آتا ہے۔ اوکے، اب آتے ہیں تیسری بات، جو آپ نے خود سوٹ پہننا ہے، 2 سوٹ نکالیے اور چاہے رات کے 10 بج جائے، اپنے پہلے میاں کو دکھائیے، پھر وہاں سے اپروول لے کے ساس کے کمرے میں جائیے اور پوچھیے اماں جی صبح میں کیا پہنوں، جو آپ کہیں گی میں نے وہ پہننا ہے، جو آپ کو پسند ہوگا آپ کے بیٹے کو بھی وہی پسند ہونا ہے، اور ان کی پسند، ساری عمر آپ نے سوٹ پہنے، اللہ آپ کو روز نیا سوٹ پہنائے، لیکن یہ جو کہتے ہیں ورے دنوں کے دن جو ہوتے ہیں، اس میں بڑوں کو بڑا مان لیتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی چتر چالاک ہو، جتنے مرضی امیر ہو، جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو، اگر آپ کو یہ خوبی آپ کے اندر نہیں ہے دل رکھنے والی، اگر آپ کے اندر یہ انداز نہیں ہے، یہ ادا نہیں ہے، دیکھیں لڑکے کچھ اداؤں پہ مرتے ہیں، وہ عام طور پہ ناز و انداز ہوتا ہے، شادی کے بعد ناز و انداز پہ کم مرتے ہیں، شادی کے بعد آپ کی تہذیب پہ مرتے ہیں، شادی کے بعد آپ کے مینرزم پہ مرتے ہیں۔ ان یور ایبسنس دے آلویز پریز کہ میری بیوی یار بہت ہی شاندار دانا مجھ کو ملا ہے، میرے گھر میں تو ایسے موو کرتی ہے۔ اچھا، جتنی لڑکیاں صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں، اپنے بارے میں، میں آپ کو بڑی محبت سے یہ کہوں، عید والے دن آپ نے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنی اماں اور ابا کے گھر کا ذکر نہیں کرنا کہ وہاں کیا ہوتا تھا، بلکہ آپ نے ان سے پوچھنا کہ ان کے گھر میں پرانی عیدوں میں سب سے اچھی عید کون سی تھی، کیا اچھی ایکٹیویٹیز تھیں، کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پکاتے تھے۔ جو صبح پکانا ہے عید والے دن، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا عید پڑھنے جانے سے پہلے مردوں کو کچھ دیا جاتا ہے، روزہ نہیں ہوتا، بڑی عید پہ، عید سے واپسی پہ دیا جاتا ہے، چھوٹی عید پہ عید جانے سے پہلے حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کے جاؤ، تو وہ شیر خورما ہو، سوئیاں ہو یا کچھ اور، وہ بھی بہتر ہے رات کو بنا کے پکا کے اپنی ساس کی مدد سے، ان کے تعاون سے، ان کی رہنمائی سے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ دل پہ پتھر رکھ کے کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں پورے دل سے کرنا ہے، وہ آپ سے ناراض ہوں تو بھی اور وہ آپ سے ناراض نہیں ہیں تو بھی۔ رمضان کا اتنا شاندار مہینہ گزارنے کے بعد اگر آپ کا دل صاف نہیں ہوتا اور اگر آپ کا دل عقل سے نہیں بھرتا، اگر آپ کو یہ دانش نہیں آتی کہ مجھے کیسے، دیکھیں آپ کو بچے کو کیا پہننا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے میاں نے کیا پہننا ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے، تھوڑا میاں ذرا سا رجسٹ کرے گا، اگر آپ سمجھدار ہو اس کا کپڑا بھی خود خریدیں، پر یہ یاد رکھیے گا آپ کی اکیلی آنکھوں کو جو اچھا لگتا ہے یہ ساری دنیا نہیں ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ جن کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں، آپ سے 20-30 سال پہلے ان کی خوشی کا ایک پیٹرن تھا، لائک ہماری بیجی کھیر بناتی تھی، وہ سوئیاں بناتی تھی، اس کے اندر فل سائز چھہارے بھی ڈالا کرتی تھی، انہیں پتہ تھا مجھے اچھے لگتے تھے تو میرے لیے الگ سے مجھے مل جاتے تھے، باقاعدہ مجھے فون کر کے لاہور بتاتی تھی کہ کھیر تمہاری پکا کے رکھ دی ہے، مجھے ساگ اچھا لگتا ہوتا تھا، مجھے پنیاں اچھی لگتی تھی۔ تو ماؤں کو اپنے بیٹے یہ پوروں پہ یاد ہوتے ہیں، تو بہویں آ کے ان کا وہ حق اور خوشی نہ چھینا کریں، ان کے ساتھ شیئر کیا کریں، ان کو حق وہ دیا کریں، اور یقین مانیں یہ بڑے دن ہوتے ہیں، خوشی کے دن ہوتے ہیں، یہ دعائیں لینے والے ہوتے ہیں۔ پیار پیار سے آپ ان سے، ابا سے یعنی سسر سے الگ عیدی لیں، ماں سے الگ لیں، کوئی بڑی نند ہے اس سے الگ لیں، پر ان کے بچوں کو دیں، اپنے میاں کا خرچہ کرائیں، میاں سے بھی دلوائیں، خود بھی دیں، اور اگر کہیں باہر نکلیں تو پھر اپنی ساس کو ساتھ لے کے جائیں، کھائیں پئیں، خرچہ میاں کا ہوگا یا سسر کا ہوگا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، پر اس کو ڈیزائن آپ کیجئے، زندگی آپ کی ڈیزائن ہوگی، خوبصورت بنے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔